ڈاکٹر ساجد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میں پھر ایک مرتبہ کووڈ کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں گا، مگر آج کل پھر پھیلا ہوا ہے اور ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اور مجھ سے بہت سوال پوچھے جاتے ہیں اس کے بارے میں، اور کہا گیا تھا کہ میں کچھ اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو میں اس کلپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کیا ہے، اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، کیسے پھیلتا ہے، اور اس کی حفاظت ٹیکوں سے ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس کا علاج کوئی فرق ہے یا نہیں، اور علامات میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایک نارمل سا عمل ہے کہ پہلے ایک وائرس آتا ہے، پھر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس میں مختلف اقسام ہو جاتی ہیں۔ شروع میں آپ نے سنا ہوگا الفا ویریئنٹ تھا جو برطانیہ سے شروع ہوا تھا، پھر آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اور قسم تھیں جو ساؤتھ افریقہ سے شروع ہوئیں، اور اس کے بعد جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے وہ ہندوستان سے شروع ہوا تھا، مگر وہ پھیل چکا ہے پوری دنیا میں، اور اس وقت بیشتر ممالک میں جو مغرب کے ممالک ہیں اور مشرق کے بھی، ان سب میں تقریباً آج کل سب سے زیادہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، اور یہی حال پاکستان میں بھی ہے اور ہمارے ارد گرد کے ممالک میں بھی ہے۔ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ فرق تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایک سے دوسرے کو لگنے والا ہے، یعنی کنٹیجس بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اگر کسی کو کووڈ ہوتا تھا تو اگر وہ ایک کو ہوا تو وہ 2 سے 3 لوگوں کو لگا سکتا تھا یہ بیماری۔ تو یہ جو ویریئنٹ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 سے 8 لوگوں کو لگا سکتا ہے، یعنی زیادہ لوگوں کو لگ سکتا ہے، اور بہت تھوڑی دیر گھل مل کے بیٹھنے سے یہ ایک سے دوسرے کو ہو سکتا ہے۔ ہوتا اسی طرح ہے، یعنی ناک اور سانس کے ذریعے، کھانسی، اور اس سے یہ بھی میں نے پہلے بتایا تھا ویڈیو میں کہ اگر ایک بچے کو خشک کھانسی اور بخار ہو، سر میں درد ہو، جسم میں درد ہو، تو اس کا چانس زیادہ ہے۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی، وہ یہ ہے کہ جس کو ہم فلو کے جو علامات ہوتے ہیں وہ اب زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے زکام اور کھانسی اور سر میں درد اور بخار اور جسم میں درد، اور اس کے علاوہ اگر پیٹ کی تکلیف، یعنی اسہال کی بیماری، کچھ الٹی کچھ متلی، تو اگر ایسا ہو، اور خاص طور پہ ایسے بچے میں جس کا کسی سے ایسے سے ملاقات ہوئی ہو یا ایکسپوجر ہوا ہو کسی ایسے شخص سے جو اسی گھرانے کا فرد ہو یا کہیں اور کہیں کسی جگہ ملے ہوں اس سے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتا دیں، کیونکہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرا کے معلوم ہو۔ ٹیسٹ اس کا وہی ہے جو پہلے تھا، یعنی اس کو ناک سے اور گلے سے تشخیص کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ وائرس ہے یا نہیں۔ اب یہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈیلٹا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو ڈاکٹر اس کا تعین کریں گے، مگر جو ضروری بات یہ ہے کہ جو حفاظت ہے وہ 2 لیول پہ ہوتی ہے۔ ایک ہے حفاظتی ٹیکے۔ اب بچوں کو تو حفاظتی ٹیکے نہیں لگ رہے ہیں، تو جو 18 سال سے زیادہ ہیں ان کو لگ جانی چاہیے، اور کچھ امریکن ویکسین ایسی ہیں جو 12 سال سے بڑے بچوں کو لگتی ہیں، مگر ابھی جو ہمارے پاس چائنیز ویکسینز ہیں یا ٹیکے ہیں حفاظتی، وہ چھوٹے بچوں میں نہیں لگ رہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو ٹیکہ لگوا لیں گے اور اپنی حفاظت کر لیں گے تو ظاہر ہے آپ کے بچے بھی حفاظت میں رہیں گے۔ تو جہاں ٹیکے لگ سکیں وہاں ضرور لگوا لیں، کیونکہ یہ فکر مت کریں کہ یہ جو ٹیکہ ہے یہ ڈیلٹا کے خلاف کارآمد ہے یا مفید ہے یا نہیں۔ جی ہاں ہے، سوال یہ ہے کہ کتنا مفید ہے۔ جی ہاں، تقریباً 60-70% سے تو بہتر ہی ہے نا۔ تو آپ ٹیکہ لگائیں گے تو حفاظت ہو جائے گی، اور معمولی سی چیز ہے، ایک ٹیکہ لگایا آپ نے اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر لگوا لیا،
تو اس میں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، آپ کی حفاظت ہوگی۔ دوسری چیز جو آپ کو یاد دہانی جس کی کرانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری شدت اختیار کر سکتی ہے بچوں میں بھی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں کبھی دل کی تکلیف، کبھی جگر کی، اس طرح کی تکالیف اس کے بیماری کے بعد ہو سکتی ہیں، تو احتیاط کریں۔ آپ کو ماسک پہننا اسی طرح لازمی ہے، فاصلہ رکھنا بھی اسی طرح لازمی ہے، ہاتھ دھونے بھی اسی طرح لازمی ہیں، اور کوشش کریں کہ چاہے باہر ہو چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے ٹیکے لگے ہوئے ہوں، پھر بھی آپ حفاظت کریں اور ماسک پہنتے رہیں، اور جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے وہ کرتے رہیں۔ آپ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے بچے بھی۔ امید ہے یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور اس سے کچھ آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہو گیا ہوگا۔